پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج یہ ہماری اردو قواعد و املا و انشاء کی تیسری ویڈیو ہے، جس میں ہم عربی مرکبات کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے پڑھا، پہلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ حروف ہجا کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے الفاظ میں۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ وہ حروف، وہ الفاظ جو پورے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ مولا اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ، اور وہ حروف، وہ الفاظ جو چھوٹے الف سے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ کو پڑھا۔ آج جو ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے وہ عربی مرکبات، ان کو پڑھیں گے کہ وہ کس طریقے سے لکھے جائیں گے۔ تو بچوں، آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ عربی کے مرکبات جب اردو میں منقول ہوں تو عربی طریقے کے مطابق لکھے جائیں، یعنی جو عربی الفاظ ہیں تو وہ جب اردو میں لکھے جائیں گے تو ویسے ہی لکھے جائیں گے جیسے کہ عربی میں لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً بالعموم، بالفرض، بالفعل، بالمشافہہ، بالعکس، بالضرورت، بالخصوص، حتی الامکان، حتی الوسع، حتی المقدور، علی الصباح، علی التواتر، علی الاطلاق، علی الاتصال، علی الرغم، علی العموم، علی الخصوص، علی ھذا القیاس، علی الدوام، علی حالہ، علی الاعلان، علی وجہ البصیرہ، علی وجہ التفصیل، علی وجہ العموم۔ اس طریقے سے یہ عربی الفاظ جتنے ہیں اردو میں بھی اسی طریقے سے لکھے جائیں گے جیسے کہ عربی میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ان مرکبات کا اردو مفہوم عبارت میں استعمال کیا جائے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں عربی میں ہیں، ان کا جو ہے اردو جو ان کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ اس کو بھی ہم اردو زبان میں جب استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً علی الصباح کے بجائے صبح تڑکے، یعنی صبح سویرے، الرغم کے بجائے برعکس یا برخلاف، علی العموم کے بجائے عام طور پر یا عموماً لکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رہا رحمان اور اسماعیل، بعض عربی الفاظ میں چھوٹا الف درمیانی حرف پر لگایا جاتا ہے، جیسے اسماعیل، رحمان۔ ان میں سے کئی لفظ اردو میں پورے الف سے لکھے جاتے ہیں، مثلاً ابراہیم، سلیمان، مولانا، اسحاق، لقمان، اسماعیل۔ البتہ جب ایسا کوئی لفظ قرآن پاک کی سورتوں کے نام یا اللہ کے اسماء صفات کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا اصلی املا برقرار رہے گا۔ خصوصاً لفظ رحمان ہمیشہ چھوٹا الف سے لکھا جانا چاہیے۔ عربی ترکیب میں بھی اصلی املا برقرار رہنا چاہیے، جیسے رحمان مرکب کی صورت میں مثلاً عبد الرحمن چھوٹے الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ عبد الرحمن پورے الف کے ساتھ لکھنا میرے خیال میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ عربی تحریر میں اس جگہ پورا الف نہیں لکھا جاتا۔ یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ یہ انبیاء کرام کے نام ہیں، ان کا یہ املا مانوس ہے۔ ان اسماء کو پورے الف کے ساتھ یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ لکھنا صحیح نہیں ہے۔ لفظ لہٰذا کی بھی رائج صورت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اس املے کے ساتھ پوری طرح چلن میں ہے اور کسی کو بھی اس کے لکھنے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل بالترتیب ایسے مرکب لفظ اردو میں اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو عربی قاعدے کے مطابق الف لام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ایسے مرکبات کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ جس میں الف لام حروف شمسی یعنی تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین اور شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون سے پہلے آتا ہے اور بعد کا حرف مشدد بولا جاتا ہے تو الف لام آواز نہیں دیتا مگر لکھا ضرور جاتا ہے، جیسے کہ عبد الستار بالترتیب، شجاع الدولہ، عبد الرزاق، فخر الدین۔ قبر النساء دوسرے وہ جس میں الف لام حروف قمری یعنی با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا سے پہلے آتا ہے تو لام تلفظ میں شامل رہتا ہے، جیسے
فی الحال، بالکل، ان الحق، بالفعل، ملک الموت، عبد الجبار، عبد الغفار۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب الف لام والے کسی لفظ پر با آتا ہے تو اسی الف کے ساتھ با کو جوڑ دیتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد اب ایک الف مزید لکھنا غلط ہے۔ یہ غلطی اکثر طلباء سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے پڑھا کہ عربی والے جو الفاظ ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ والے اگر الفاظ اردو میں لکھے جاتے ہیں تو ان کو بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جس طریقے سے عربی میں لکھے جاتے ہیں، اس میں غلطی نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ جو حروف جس طریقے سے رائج ہیں ان کو اسی طریقے سے لکھا جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے الف ممدودہ جو بچا ہے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔